بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ایک خط ہے اور ایک واٹس ایپ میسیج ہے۔ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کی کیا آج ملاقات ہو سکے گی؟ کیا انہیں ہائی کورٹ میں پیش کیا جا سکے گا کہ نہیں کیا جا سکے گا؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں فخر درانی صاحب کے حوالے سے ایک کلپ جو ہے ان کے ولاگ کا، وہ اس وقت پوری جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے، اور جو لوگ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ان کے اوپر کیپشن کے طور پہ تحریر کی گئی ہیں جو کہ اصل میں کلپ کے اندر نہیں ہے، یعنی وہ فخر درانی صاحب سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ وہ باتیں فخر درانی صاحب نے نہیں کہی ہیں، مگر جو باتیں فخر درانی صاحب نے کہی ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا، اور جو باتیں انہوں نے نہیں کہی ان سے منسوب کی جا رہی ہیں وہ میرا خیال نہ ہی ڈسکس کریں، کیونکہ اس سے بہرحال خام خواہ ایک تضحیق کا پہلو نکلتا ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ تو جو فخر درانی صاحب کا کلپ ہے 2-2.5 منٹ کا، جس کو فاسٹ فارورڈ پہ رکھ کر 2-2.5 منٹ میں لایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم 3-3.5 منٹ دا یا 4 منٹ دا کلپ ہوئے گا، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس دن یعنی فیصلہ دیا گیا، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ 12 جولائی کو دیا گیا تھا مخصوص نشستوں کا، اس دن انہوں نے ایک میسیج کیا، واٹس ایپ میسیج کیا، اور وہ میسیج انہوں نے اپنی ایک بیگم کو کیا، یعنی اپنی بیگم صاحبہ کو کیا میسیج، اور وہ میسیج جو ہے وہ متعلقین تک پہنچ گیا، یعنی متعلقہ لوگ جو ہیں، جو چیزوں پر نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ حکومتی اداروں کے اندر ہوتے ہیں، ان تک وہ میسیج پہنچ گیا۔ اور اس میسیج کے لیک ہونے کے بعد حکومت نے یہ طے کیا، یعنی لیک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ میسیج سرکولیٹ ہو گیا، عوام تک آ گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ میسیج کیا تھا، اس میسیج میں کیا تھا یہ نہ فخر درانی صاحب نے بتایا نہ میں نے پتا جے پاج، لیکن اس میسیج کے لیک ہونے سے یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور ان کی بیگم صاحبہ مبینہ طور پر ان کے درمیان جو میسیجنگ ہوئی وہ سر ایسے لوگوں کے پاتے چڑھ گئی کانٹی پا کے، چیڑی کے جتوں پتہ لگا حکومت کو، یا ان سے یہ تاثر کم از کم ملا بقول جناب فخر درانی صاحب کے کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ حکومتی وزراء نے کھل کر اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دی، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی، بڑی کھل کے بات کی کہ یہاں پر تو باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ 25 اکتوبر کے بعد حکومت نہیں رہنے دیں گے، تو اس طرح ہو جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا۔ اس طرح کی حکومت کو جو خدشات تھے وہ کچھ بنیادوں کے اوپر تھے، اور ان بنیادوں میں ایک یہ واٹس ایپ میسیج بھی تھا بقول فخر درانی صاحب کے۔ فخر درانی صاحب کی انفارمیشن ہے، میں اس انفارمیشن کو بالکل چیلنج نہیں کر رہا، نہ میں اس انفارمیشن کو ویٹ کر رہا ہوں، لیکن میں اس انفارمیشن کو آپ تک کریکٹ انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو فخر درانی صاحب نے کہا، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ 2-2.5 منٹ کا ایک کلپ ضرور موجود ہے، مگر اس کے اوپر جو تحریر لکھی گئی ہے وہ باتیں اس کلپ کے اندر نہیں ہیں، مطلب وہ جملے اس طرح سے نہیں ہے، کسی نے اپنی پیٹ میں پکنے والی باتوں کو خبر کا رنگ دے کر اس میں ڈال دیا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ جب ہم پاکستان اخبار میں کام کرتے تھے تو وہ ایڈیٹر تھے وہاں کے، اور وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اپنے پیٹ میں پکنے والی خواہشوں کو خبر کا رنگ مت دیا کرے، لیکن اب کیا کریں، اتنے پائے چنگیاں پلیاں جڑیاں نے وڈے صحافی اور وڈے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشوں کو خبر کا رنگ دیتے ہیں، اور ایسے کومنٹس کو خبر کی صورت میں نہ صرف شائع کیا جاتا ہے بڑے اخبارات پہ اور باقاعدہ ٹی وی چینلز کے اوپر، کہ بندہ سر پھڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں یہ بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، اور شاید وہ کل رات کا کلپ ہوگا یا پرسوں کا ہوگا، مجھے ایگزیکٹ اس کا ٹائم معلوم نہیں ہے، اور کلپ بھی ایک بہت سینئر صحافی کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے لفظ یوز کیا ہینڈ پکڈ ججز، اور رانا صاحب جڑے نے بس اس تو پائے نو ریس ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پھر جیڑی باقاعدہ جی کہتے ہیں چاڑ چمب کی تھی ہے اس اینکر کی، وہ دیکھنے سننے سے تعلق رکھتی ہے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ پہلے ایک صاحب تھے
جب لاہور کے اندر ایک واقعہ جس کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ماڈل ٹاؤن میں باقاعدہ قتل و غارت گری ہوئی تھی سر، میں سچی بات ہے، اس کو میں سانحہ سنحہ نہیں کہتا، کیونکہ سانحہ جو ہوتا ہے وہ تو کوئی ایسا ایک حادثہ ہوتا ہے، افسوسناک حادثہ جو غلطی سے ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں، اور وہ اس میں انسانی پہلو شامل ہوتا ہے جو کہ جرم پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ میرے نزدیک جس طرح پولیس فائرنگ کر رہی تھی وہ، یا ادھروں بھی فائرنگ ہو رہی تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے اندر دوسرے پاسوں بھی فائرنگ ہوئی۔ وہ ہمارے اس وقت اخبار تھا روزنامہ وقت، علیم احمد خان جو ہیں وہ اس کے، عبدالعلیم خان سوری ان کا صحیح نام ہے، وہ اس وقت اس کے آنر تھے، بعد میں وہ میر شکیل الرحمان نے خرید لیا تھا۔ اس کا ایک فوٹوگرافر تھا وقار بابری، آج بھی حیات ہے، اس نے تصاویر اتاری تھی ان لوگوں کی جو اس بلڈنگ سے فائرنگ کر رہے تھے، جس کو جو یہ طاہر القادری کا جو ایک ایریا ہے، اس بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے وہ فائرنگ کر رہے تھے، اور جواب میں پولیس فائرنگ کر رہی تھی۔ تو بعد پھر جو ہوئی وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے کہ منڈے نو کنی کٹ پئی، اور انہوں نے پکڑ کے مارا اس کو، لیکن باہر وہ ایک واقعہ جب ہوا تو اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی۔ اس جوڈیشل انکوائری کے اندر وہ جو رپورٹ آئی تو وہ اس وقت کے ایک بڑے معروف چینل کے 2 اینکرز جو ہیں ان کے ہتھے آ گئی۔ ہن رپورٹ ہوندی پائے انگریزی چ، حالانکہ افتخار احمد چودھری کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ ساری جو عدالتی کاروائی ہے وہ اردو میں کی جائے، پر حقیقت ہو نہیں سکی۔ ویسے اردو جناج کرن تے بہتر، کیونکہ جیو جی اردو لکھتے ہیں وہ تو بھائی جی سمجھ نہیں آتی، وہ پتہ نہیں کیڑی اردو لکھتے ہیں۔ خیر، وہ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جس وقت ساری انگریزی میں تھی تو رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون تھے، ان کو انہوں نے لائن پہ لے لیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آگے تے پاجی، جس لیے انہوں نے کہا جی اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، ان میں سے ایک صاحب جو ہے نا آج کل پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، ایک کار ہوتے ہیں تو ایک پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، اور جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے بہت خوشی سے یہ اعلان کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو نااہل کر دیے گئے۔ اچھا، یہ جو صاحب ہے انہوں نے کہا جناب رانا صاحب اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، تو انہوں نے کہا یار تو میری گل سن، اس رپورٹ کا پہلا پیرا ہی تو مجھے پڑھ کے دکھا دے، جی تو پورا پیرا بغیر رکیا پڑھ گیا تو پھر میں تیری نال اگلی گل کراں گا۔ وہ بھائی انگریزی چ گیا سی، اتوں عدالتی انگریزی، وہ جہے ساڈے نال دے ٹاٹا دے بڑے سکولاں دے بچے نے انہوں تو کتنے پڑھی نہیں جی آن لائن گلاں، تو بڑی بستی جی ہوئی سی۔ رانا صاحب دے ہتھے کوئی گل آ جائے صحیح، رانا صاحب پھر پیوں کے جی میں مار دینا، اسی طرح انہوں نے کل رات کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ اس قوم کی بڑی بدقسمتی ہے، یعنی آپ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کریں۔ رانا صاحب نے چھڑیا نہیں پھر پائی جی انہوں، جتنے تہذیب کے دائرے میں رہ کے رانا صاحب نے کیتی ہے نا اس بھائی دے نال۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ جو 7 سے 11 والے بیٹھے ہیں نا، ان اونجی ٹکرنا چاہیے جس طرح رانا ثناء ٹکریا جی۔ میں تمہیں بالکل صحیح گل کر رہا، اگر اس طرح سے باقاعدہ طور پر عقل اور دلیل اور تہذیب کے ساتھ جواب نہیں دیے جائیں گے تو سر پھر وہ شروع ہوگا جو اس وقت مچا ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ سوشل میڈیا تے انی پئی نہ پائیں، وہ پھر قوم کے نوجوانوں کو باقاعدہ طور پر ان کی عجیب طرح کی ذہن سازی کرتا ہے۔ اچھا، پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک خط منظر عام پر آیا ہے، یا کم از کم رپورٹ ہوا ہے سب جگہ کے اوپر، اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں جب تک وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، ترمیم ہوئی ہے، اور اس کے معاملے کو فل کورٹ میں بیٹھ کر ڈیسیژن نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی، تب تک میں کسی بینچ کا، مخصوص بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائصل صاحب کو۔ ظاہر ہے وہ 25 اکتوبر تک تو ہیں، اور 26 کو وہ حلف اٹھائیں گے مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب۔ تو ابھی منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو خط ہے یہ مارکیٹ میں آیا ہے، اور
اس کے اوپر مختلف تبصرے کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بہرحال اب ظاہر ہے کہ وہ جج صاحب ہیں، انہوں نے قانون دا میرے تو کم از کم وہ تو ہی پتہ ہے، باقی تھا مادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. مگر اس بات کو اپنی جگہ پر ویٹ دیا جانا چاہیے، اور میرا خیال یہ سب سے زیادہ وزنی بات ہے کہ جب تک لا آف دا لینڈ ہے سر اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ اس کو ختم نہیں کرتے تب تک تو وہ قانون موجود ہے. جدو بینچ بنے گا وہ فل کوٹ دا اودے چ انہوں اسٹرائک ڈاؤن کر دیو تو گل مک جائے گی، ختم ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے. جب تک نہیں اسٹرائک ڈاؤن ہوتا تب تک چیزوں کو ویسے ہی کرنا چاہیے. بہرحال یہ اب چونکہ وڈے جوڑوں کی گیم ہے پاجی، میں شودر جے آدمی ہاں، ماتڑ جا میں بچوں اج کرے نا نیواں نیواں ہو کے نکل جاواں تو بہتر ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ آج ایک بڑا سخت آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہ آرڈر جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب بلکہ میں آپ کو پہلے آرڈر بتاتا ہوں. آرڈر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کو ہر صورت میں عدالت میں پیش کیا جائے آج، اور اس کی ملاقات کرائی جائے وکیلوں کے ساتھ. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے کہ 3 بجے تک پیش کیا جائے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا توہین عدالت کی کاروائی جڑی وہ وکری ہے جڑی پنجاب حکومت کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ جناب انہوں نے ہمارے آرڈر کو تسلیم نہیں کیا اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی کہ 25 اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی ہے، ٹھیک ہے. تو سیکیورٹی کے خدشات کو ہائی کورٹ کی جج صاحب نے کہا، مسٹر جسٹس سردار اسحاق صاحب نے، کہ یہ معاملات کو میں نہیں جانتا کہ یہ کیا آپ نے شروع کیا ہے، آپ سیکیورٹی کا بندوبست کریں اور عمران خان کو لے کر آئیں گے. یہ حکم انہوں نے دیا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو. اچھا، اب یہاں پر معاملہ بڑا ایک عجیب سی صورتحال اختیار کر گیا. دیکھیے عمران خان جو ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یعنی کوئی وہ مانا دودھ دہی والا نہیں گیا، ٹھیک ہے. وہ عمران خان ہے اور اس کے فالورز ہیں، اور اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک سیریس معاملہ ہے. پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ ہوا تھا 3 نومبر 2022 کو، اس میں وہ بال بچے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے، اس لیے عمران خان کو پیش کرنا نہ کرنا باقاعدہ اس کے لیے پوری ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہے. یعنی سارے پاسے فورساں لانی پڑنی ہیں، پھر جا کے عمران خان کی ملاقات ممکن ہو سکے گی. اچھا، لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کل ہی بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے اور ان کی روب کار جاری نہیں ہو سکی. خاکسر نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ وہ رہا بھی ہو جائیں گی، ان کو مقدمہ بھی نہیں ہوگا، لیکن رہائی جو ہے وہ ایک دن ڈیلے ہو گئی ہے. وہ آج بہت ممکن ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے اور وہ رہا، ان کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں بنایا جائے گا. یہ باتیں بھی آپ جانتے ہیں. وہ ایک باقاعدہ ڈیل کے نتیجے میں ڈھیل ملی ہے اور وہ اس ڈھیل کو انجوائے کریں گے. لیکن اب اگر عمران خان کو لا کر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے اور ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے اور عمران خان ہوتے کھلو کے بھاشن دینا ہے، دسدا ہے کہ جناب اتنے ساڈے نال انج ہو رہا ہے تے اتنے انج ہو رہا ہے، یا وہ وکیلوں سے جو بات کرتے ہیں وکیل انہوں ودا چڑھا کے آ کے میڈیا سے ڈسکس کرتے ہیں، تو ایک نیا ہیجان پیدا ہوگا. جو چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں وہ ایک دفعہ پھر خراب ہونے کی طرف جائیں گی. تو اس لیے میں آپ کو پکی کچور قسم کی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کی کچھ بھی ہو جائے سر رونمائی نہیں ہو سکے گی، اس کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس کو نہیں پیش کیا جا سکے گا. یہ میرے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں. الفاظ کچھ یوں تھے کہ ہیون میں فال، لیکن عمران خان کو اس طرح سے نہیں لایا جا سکتا. یہ ایک بڑی ٹاپ تھا تو آئی انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا، اب اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ جناب یہ تو توہین عدالت ہوگی اور حکومت جڑی ناستی پئی ہے. سر آج جو آرڈر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پیش نہیں کرتے تو پھر ہمیں وجوہات بتائے کہ کون سی سیکیورٹی کی ایسی وجوہات ہے کہ آپ ان کو پیش نہیں کر رہے. تو سر سپرنٹینڈنٹ جیل دس دے گا سر وجوہات، وہ دس دے گا آگے کہ سر ہے وجوہات نے 70 تھریٹ لگے پھر رہے ہیں، وہ جا کے پوری دی پوری لسٹ ان کے پیش کر دے گا سر یہ وجوہات. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی. تو کوئی گل نہیں، ہو جائے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ
جو ہیں اپنا آرڈرز حکومت کے لیے اس وقت اس کے اوپر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ تاثر پھر بہت پکا ہو جائے گا، لو جی ڈیل ہو گئی تھی، عمران بھی آ رہے ہیں، حالانکہ وہ جو ڈیل ہوئی ہے وہ بشرا بی بی دے گھر جان دی کروئی، ٹھیک ہے۔ ویسے بشرا بی بی دی اگلی اسائنمنٹ بھی ہے، اس پاسے بھی جائے گی، وہ پھر اگلی دفعہ ذکر کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت آج پیش نہیں کیا جائے گا، اب تک کی اطلاعات یہ ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان ہے ایتھے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو ہے اب تک وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔